حضور پاک کی تو بڑی بات ہے نا، باقی صاحب نے روحوں کے ذریعے دیکھا ہے، حضور پاک نے اس جسم کے ذریعے دیکھا ہے نا۔ اب جو کہتے ہیں ولی اللہ، ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست، تو دوست تو وہی ہوتا ہے نا ایک دوسرے کو دیکھا وہ باتیں کی ہونی، نہ دیکھا ہے نہ باتیں کری کہتا ہے میں ولی اللہ، جھوٹا ہے نا۔ اگر تو جو صرف نبوت کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹی کا، تو اس کو کافر کہتا ہے، تو جو ولایت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے اس کو کیا کہے گا؟ تو کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ ولایت کے ضروری ہے کہ اس کے اوپر حلام ہو اور اس کا دیکھا ہوا ہو۔ صرف یہ ہے کہ عورتوں کو صرف احلامات ہوتے ہیں، وہ دیکھ نہیں پاتی ہیں رب کو، اس وجہ سے وہ آدھی رہ جاتی ہیں۔ رابعہ بصری کو تب آدھی کے اندر کہا گیا ہے۔ باقی جو ولی ہوتے ہیں وہ تو رب کو دیکھتے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں۔ اس کے بغیر اگر کوئی کہے میں ولی ہوں تو پھر وہ جھوٹا ہی ہے۔ ایک سوال آیا جی، آپ کے چاہنے والے آپ کو اللہ کہتے ہیں، اس کی حقیقت کتنی ہے؟ حقیقت اتنی ہے بہت سے نہ چاہنے والے ہم کو شیطان کہتے ہیں، بہت سے ہم کو مرتد کہتے ہیں، بہت سے کافر کہتے ہیں، بہت سے مہدی کہتے ہیں، بہت سے عیسیٰ کہتے ہیں۔ یہ جس کا جتنا عقیدہ ہے اتنا ہی کہتا ہے، یہ ان سے پوچھو، میں نہیں کہہ سکتا۔ میں تو اس مسلمان ہوں، قرآن پہ عمل کرنے والا ہوں، وہاں تو لکھا کل ہو اللہ، اللہ ایک ہے، نہ اس نے کسی کو جگہ۔ میرا تو ماں باپ بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، آگے ہی کہتے ہیں ان سے پوچھو، اس پہ فتوے لگاؤ۔ ہاں جی، ہاں جی، اگر کسی شخص کا انتقال آپ سے ذکر قرب لینے کے کچھ عرصے کے بعد ہو جاتا ہے تو اس کی باقی منزل کے بارے میں کیا ہوگا؟ پہلی بات ہے کہ ذکر قلب اپنی مرضی سے نہیں چلتا ہے، ہم تو ایجنٹ ہیں، بتانے والے ہیں، آگے جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ لگتے ہیں۔ اس میں جب تک حضور پاک تصدیق نہ کریں اس وقت تک اللہ تعالیٰ منظوری نہیں دیتا ہے۔ تو جس کی منظوری ہو جاتی ہے قلب کی تو پھر وہ زندہ یا مردہ ہے، اس کی منزل چلتی رہتی ہے۔ وہ جسم مردہ ہوا، اندر تو مردہ نہیں ہوا نا۔ اور ایسے لوگوں کا ریکارڈ ہے کہ شاہ لطیف بٹائی رحمت اللہ، لوگ ان کو یہی کہتے تھے کہ صوفی شاعر ہیں، صوفی شاعر ہیں، کوئی دربار سے فیض نہیں تھا، لیکن یہ چلے کرتے رہے، ان کا سلسلہ چل رہا تھا۔ جب وہ باطن میں سلسلہ مکمل ہوا دربار سے فیض ہونا شروع ہو گیا۔ ایسے لوگوں کی تکمیل ہوتی رہتی ہے۔ تصویر کشی کے بارے میں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا تصویر کھنچوانا حرام نہیں ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں حرام ہے، کچھ کہتے ہیں حرج نہیں ہے، کچھ ولیوں نے بھی ہم کو الجھایا، جب اللہ نے الجھایا ہوا تو ولیوں الجھا دے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا ہے کہ تصویر حرام ہے، کہا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پیر میرے شاہ کی تصویریں عام تھیں، ان کو کیوں نہیں کہا کہ یہ حرام ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے کنزل ایمان میں لکھا ہے وہ جو تابوت سکینہ ہے اس میں سب نبیوں کی تصویریں ہیں۔ اللہ ہم پھر کیا کریں؟ اب تمہاری اپنی مرضی ہے، حرام سمجھو یا جائز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہو چکی ہے تو لوگوں کو بھی دکھائیے۔ لوگ دیکھیں گے نا ضرور۔ وہ تو پہلے بتا ہی چکا نشانی، گھڑی گھڑی نشانی۔ اگر کوئی ذاکر ذکر کے بعد قلب پر نگاہیں جمائے اور اسے قلب کی جگہ نور نظر آئے، نور کے درمیان خانہ کعبہ نظر آئے اور ساتھ باطنی مخلوق طواف کرتی نظر آئے، اس قسم کی کیفیت کے ساتھ دل پر پورا کلمہ سنہری چمکتا ہوا نظر آئے تو کیا ان معاملات کو عین الیقین کی منزل کہا جائے گا؟ وضاحت فرمائیے۔ یہ عین الیقین نہیں، یہ حق الیقین ہے۔ اللہ، کیونکہ یہ استدراج کلمے میں نہیں ہوتا ہے، اگر کلمہ ہے تو صحیح ہے،
اگر کلمہ نہیں ہے تو پھر عین یقین ہے نا، اگر کلمہ ہے تو پھر یقین یقین ہے۔ اور ایسا ہوا ہے، مجد صاحب نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ باطنی مخلوق ان کو سجدہ کری ہے تو بڑا پریشان ہوئے، سجدہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ آواز آئی، گھبراؤ نہیں، یہ تمہیں سجدہ نہیں کرے، وہ جو تمہارے اندر خانہ کعبہ بس کا یہ اس کو سجدہ کرے۔ ہوتا ہے جس کو رب چاہے۔ آپ لوگ پہلے ذکر الہی کا پرچار کرتے تھے، آپ کی تبلیغ ذکر قلب تھی، پھر روحانیت کی بات کرنے لگے۔ کچھ عرصے سے آپ اپنے امام مہدی کی تشہیر کر رہے ہیں، اس کے بعد اب آپ کا کس چیز کی تشہیر کا ارادہ ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا سیاست میں بھی آنے کا ارادہ ہے؟ پہلے جواب دے سکوں مکمل ان باتوں کا۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود سے کیا مراد ہے؟ یہ وقت وجود والا بندہ ہی نہیں ہو گیا، کیا بتاؤں۔ وحدت الوجود والا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر دل میں ہے، کہتا ہے نا۔ جی جی۔ وحدت الشہود والا کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ ہر دل میں ہے تو اس میں کفار بھی شامل ہیں، تو پھر دوزخ کس کے لیے ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے تو دوزخ کس کے لیے ہے؟ جس میں اللہ کا نور ہے وہ تو دوزخ میں جائے گا نہیں۔ وحدت الوجود والے وہ ہیں جنہوں نے یا رحمانوں کا ذکر کیا، ہر وقت یا رحمانوں کرتے رہے یا ودودو کرتے رہے، یا رحمانوں سے ان کے دل میں جو نور آیا نا، یا رحمان کا نور، صفاتی نور آیا۔ انہوں نے اپنی نگاہ سے دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ یا رحمانوں کی ایک جھلک جانور میں بھی نظر آتی ہے جس کی وجہ سے اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے۔ اور وحدت الشہود والے کیا تھے؟ انہوں نے اس میں ذات کا ذکر کیا، اللہ اللہ کا ذکر کیا، اللہ اللہ سے ان کے دل میں اللہ کا نور آیا۔ جب اللہ کے نور سے دیکھا تو انہوں نے دیکھا